إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتیں روحانی بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں، اسی طریقے سے نعمتیں بڑی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں اور معاشی بھی ہیں، اور نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہم انسان اگر ان نعمتوں کو احاطہ کرنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا کھلا چیلنج ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ بہت ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وقت اور ٹائم کی نعمت ہے۔ وقت، ٹائم، فرصت، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ اس نعمت کی قسم کھائی ہے، اور اس نعمت کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو واضح کیا ہے کہ اے بندو، ہم نے ہر انسان کو یہ نعمتیں جو عطا کی ہیں، وقت کی نعمت، وقت کی دولت، ہر انسان کو، ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکساں طور پر دیا ہے، برابری طور پر دیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہمیں 23 گھنٹے ملے ہیں اور کسی کو 25 یا کسی کو 24 ملے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی جو نعمت دیا ہے اس میں برابری کا بڑا سلوک رکھا ہے۔ اور اس نعمت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نعمت ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس نعمت کے سلسلے میں تساہل اور غفلت کے شکار ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون
فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں زیادہ تر تعداد لوگوں کی ایسی ہیں جو دھوکے میں ہیں، غفلت کے شکار ہیں۔ جب تک یہ دو نعمتیں انسانوں کے پاس ہوتی ہیں ان نعمتوں کی انسان قدر نہیں کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ نعمت انسان سے چھین جاتی ہے، نعمت چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، انسان کو ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں زیادہ تر لوگ غافل ہیں، غفلت کے شکار ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے واضح کیا کہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ آپ نے کہا الصحت والفراغ، ایک صحت، جسمانی طاقت، انسان جسمانی طور پر صحیح سالم ہے، تندرست ہے، تب تک اس کو صحت کی قدر نہیں ہے۔ جیسے ہی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، بیماری کا شکار ہوتا ہے، صحت کتنی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کو احساس ہو جاتا ہے۔ والفراغ، دوسری نعمت خالی وقت، خالی ٹائم، انسان بیٹھا ہوا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، لا یعنی اور بیکار اور بے فائدہ کے کاموں میں یا بکواس میں لگا ہوا ہے۔ لیکن رب العالمین کی جانب سے کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے، کوئی ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ رب العالمین طرح طرح کے جھمیلوں میں اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان کو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کاش ہم کل کے دن کو ہم اچھے طور پر استعمال کر لیے ہوتے، آج ہم الجھن کے شکار نہ ہوتے، آج ہمیں ٹینشن نہیں ہوتا، آج ہم لوگوں سے یہ شکایت نہیں کرتے کہ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نبی نے واضح کر دیا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں زیادہ تر لوگ دھوکے کے شکار ہوں گے، اور جیسے ہی یہ نعمت چھین جائے گی انسان کو اپنی نعمت کا احساس ہوگا۔ صحت اور خالی وقت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ غنیمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی دولت ہے۔ اے اللہ کے بندو، جب تک تمہارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، ٹائم ہے، اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی ویلیو کو سمجھو اور اس کو اچھے کاموں میں استعمال کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے چلا جائے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قدر کرو، اس کو غنیمت سمجھو۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعيسه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك۔ رواه الحاکم فی المستدرک، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو، ایک انسان کو نصیحت کر رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں، اچھی باتیں آپ بتلا رہے ہیں۔ ان باتوں میں آپ نے یہ بھی کہا اغتنم خمسا قبل خمس، اے انسان، اے اللہ کا بندہ، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو، 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو۔ 5 چیزوں سے پہلے جب یہ نعمت چھین جائے گی اس وقت افسوس کرو گے، افسوس کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا، افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، نوجوانوں کی جماعت، نوجوانی کی عمر کو غنیمت سمجھ لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ۔ یہ نہ سوچو ابھی جوان ہوں، بدن میں طاقت ہے، جسمانی طور پر مضبوط ہوں، پتہ نہیں جوانی کب گزر جائے، جوانی کب گزر جائے احساس نہیں ہوتا انسان کو، جوانی کی قدر نہیں کرتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں شباب قبل حرم، جوان ہو چاہے جوان مرد ہو یا عورت، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، مال دیا ہے، پتہ نہیں کب غریب ہو جاؤ،
غربت سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، فرصت دیا ہے، خالی اوقات ہیں، خالی اوقات کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، پوری زندگی کو، زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ پتہ نہیں موت کے کب شکار ہو جاؤ، موت تمہیں کب اپنے آغوش میں لے لے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ لہذا زندگی کی قدر کرو، زندگی کی نعمت کو سمجھو، پتہ نہیں تمہیں موت سے کب دوچار ہونا پڑے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا جہاں بہت سارے سوالات ہوں گے، انسان ہوگا، رب العالمین ہوگا، انسان کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک کرتوت کے بارے میں، ایک ایک عمل کے بارے میں رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی زندگی کی اور وقت کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، انسان رب العالمین کے سامنے سوال کا جواب دے رہا ہوگا، اور رب العالمین کے سامنے جب تک 5 سوالات کا انسان جواب نہ دے دے رب العالمین کے پاس سے ہٹے گا نہیں۔ مشہور روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ کل قیامت کے دن ابن آدم کا پاؤں، انسان کا قدم اللہ رب العالمین کے پاس سے ہلے گا نہیں، حرکت نہیں کرے گا جب تک کہ 5 سوالات اس سے نہ کر لیے جائیں اور 5 کے جوابات وہ نہ دے لے، انسان وہاں سے ہٹے گا نہیں، ہل نہیں سکتا ہے اور ہلنے کی ہمت نہیں ہوگی، انسان کو 5 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انسان سے انسان کی جوانی کے اور عمر کے بارے میں پوچھے گا، عن عمره فیما افناہ وعن شبابه فیما ابلاہ، اے انسان ہم نے تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، تو نے اپنی پوری زندگی بلوغت کے بعد موت تک تو نے کہاں گوائے، کن کاموں میں گوائے، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، جواب دو۔ اور پھر اسی سوال میں دوسرا سوال، جوانی کی عمر اللہ تعالیٰ نے دی تھی، کہاں کھپائے؟ حالانکہ پوری زندگی میں جوانی شامل ہے، لیکن اس کے باوجود الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی کا جو سب سے قیمتی دور ہے اور سب سے اہم دور ہے وہ جوانی کا دور ہے، الگ سے قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور تیسرا سوال وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال کہاں سے کمائے، حلال طریقہ تھا یا حرام طریقہ، اور اگر حلال طریقہ تھا تو خرچ کہاں کیے، حرام راستے میں یا حلال راستے میں، جواب دیا جائے وَفِيمَا عَلِمَ مَاذَا فِيمَا عَمِلَ مَاذَا عَلِمَ، جتنی جانکاری تھی علم کے مطابق عمل کتنا کیے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی وقت کی اہمیت کو بتلایا، اور بالخصوص جوانی کی عمر کے حوالے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن پوری زندگی کے بارے میں بھی اور جوانی کے بارے میں، چونکہ انسان کی جو زندگی ہے وقت کے مجموعے کا نام ہے، وقت کے مجموعے کا نام انسان کی زندگی ہے، پوری زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن کے لیے یہ حجت تمام کر دی ہے۔ کل انسان کو یہ اللہ کے دربار میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملا، ہمیں فرصت نہیں ملی، ہمیں سدھرنے کا سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہانے کو، اس عذر کو، اس ہیلے کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اعزل اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنة، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اعزل اللہ الی امرئ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذر کو ختم کر دیا ہے، حجت کو تمام کر دیا، حجت مکمل کر دی، اس انسان تک، اس انسان کے لیے بہانہ کو ختم کر دیا جس انسان کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، جس کی موت کو آگے کر دیا، مؤخر کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی خاصی زندگی دی، اچھا خاصا موقع دیا، سدھرنے کا، سمجھنے کا ٹائم دیا،
حتی بلغہ 60 سنتاً، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 60 سال کی زندگی دے دی۔ 60 سال کی زندگی ایک انسان کو سدھرنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من انصار۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جہنمی جہنم سے پریشان ہو کر، جہنم کی تکلیفوں سے دوچار ہو کر رب العالمین سے یہ التجا کریں گے، گزارش کریں گے، رب العالمین تو ہماری حالت کو تو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے ہم کس قدر پریشان ہیں، جہنم کی تکلیف ہماری برداشت کے باہر ہے، رب العالمین اخرجنا من هذا، اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے۔ رب العالمین جواب دے گا اولم نعمرکم، جہنم سے نکلنے کی تو بات ہی نہ کرو، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ 60 سال 70 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اگر نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے تو تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے، سدھرنا چاہتے سدھر سکتے تھے، نصیحت قبول کرنا چاہتے نصیحت قبول کر سکتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی اس آیت میں اللہ یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں ہیں، ہم نے رسول بھی بھیجی، کتابیں بھی نازل کی، اور قرآن کی شکل میں مقدس کتاب نازل کیے، نبی کی احادیث موجود تھی، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، بتلانے والے بھی آئے، نصیحتیں کرنے والے بھی آئے۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے وجاءکم النذیر کی تفسیر کی، اے انسان اپنے بدن کو دیکھ لیتے، اپنے چہرے کو پڑھ لیتے، اپنے چہرے کے بال اور سر کے بال اور چہرے کی داڑھی کو دیکھ لیتے۔ جوان تھے تو داڑھی نہیں تھی، داڑھی نکل گئی، بال تھے بالکل کالے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ سر کے بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی کی بالیں بھی سفید ہو گئی، تمہارے نصیحت قبول کرنے کے لیے کافی تھا۔ تم خود سوچ سکتے تھے، جوان تھا تو بال کالے تھے، داڑھیاں کالی تھی، بوڑھے ہو گئے بال سفید ہو گئے تھے، تم سمجھ سکتے تھے کہ اب ہماری زندگی کے آخری مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، اگر تم نصیحت قبول کرنا چاہتے تو کیا 60 سال کم تھا؟ نہیں نصیحت قبول کر سکے، مجرم تم ہو، گناہگار تم ہو، فما للظالمین من النصیر، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ چکھو جہنم کا مزہ اور اسی میں سڑتے رہو، گلتے رہو۔ آج جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ برائی کا دور ہے، برائی کا ماحول ہے، ہر طرف گناہ کے بازار گرم ہیں، ہر طرف بے پردگی، ہر طرف عریانیت، ہر طرف ننگاپن، ہر طرف بدنظری کا فتنہ، اور یہ فتنہ اتنا خطرناک ہے جس دور میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، کنوارے تو چھوڑیے، شادی شدہ اور بوڑھے لوگ بھی اس میں کم نہیں ہیں، اس برائی میں ملوث ہو چکے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر۔ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اللہ ان کے گناہوں سے انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی ان سے بات کرے گا، اور نہ ہی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ شیخ ظالم، بوڑھا بدکار، بوڑھا ہو چکا ہے، جوانی کے اکثر ایام گزار چکا ہے، زندگی کے آخری مرحلے میں جی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑھاپے میں غلط کاری کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے۔ اور وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، دوسرا وہ انسان جو بادشاہ تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ ایک بادشاہ ہو، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ ایک وہ انسان جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو انسان جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن ایک وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ وقت ہے، اس کے باوجود وہ جھوٹ بولے، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وعائل مستکبر، ایک وہ غریب، وہ فقیر جو غریب ہے، غربت کا شکار ہے،
اس کے باوجود وہ تکبر کا شکار ہے۔ یعنی ایک غریب انسان، ایک مفلس انسان، تکبر کسی کے لیے جائز نہیں، گھمنڈ کسی کے لیے جائز نہیں، لیکن وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت اور دولت نہیں دیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ تکبر کا شکار ہو، نبی فرماتے ہیں یہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان سے گناہوں کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک اور خطرناک عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اس کو غنیمت سمجھو، اس کی قدر کرو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں، غربت کا زمانہ تھا، صحابہ اکثر و بیشتر غریب تھے۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نعالج خصا لنا، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہمارے پاس سے ہوا، ہم لوگ تھے، میں تھا اور بھی بہت سارے لوگ تھے، اور ہم اپنا پھوس کا جو مکان تھا، جھونپڑی کا جو مکان تھا ذرا خراب ہو گیا تھا، ہم اسے مرمت کر رہے تھے، ہم اسے ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں قد وہی ونحن نصلحہ، اللہ کے نبی یہ پھوس کا مکان ہے، یہ جھونپڑی کا مکان ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اللہ کے نبی کافی کمزور ہو چکا ہے، کافی بوسیدہ ہو چکا ہے، ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم اس کی مرمت کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما اری الامر الا اعجل من ذلک، ما اری الامر الا اعجل من ذلک۔ اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، تم جو کچھ کر رہے ہو یا جو کچھ سمجھ رہے ہو، ہم اس چیز کو تم سے زیادہ جلدی سمجھ رہے ہیں۔ یعنی تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو اور مکانات بنانے میں لگے ہوئے ہو، وقت کو برباد کر رہے ہو، لیکن ہم اس مکان سے زیادہ تمہاری موت کو تم سے قریب دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں مکانات بناتے بناتے تمہاری عمر ختم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ضرورت کی چیز ہو، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے تو مکانات بنانے جائز نہیں ہے۔ مکانات بنانے جائز ہیں، جائز طریقے سے جتنی ضرورت ہے بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو جس بات کی طرف رہنمائی فرمائی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، اگر اس کو بنانے میں زیادہ وقت لگا رہے ہو تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہیں تم آخرت سے غافل ہو جاؤ اور اسی کے جھمیلے میں تم پڑے جاؤ اور پڑے رہو۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ اس امت کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، اس امت کی عمر جو ہے 60 اور 70 کے بیچ ہوگی، واقلہم من یجوز ذلک، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 60 یا 70 سے زیادہ عمر گزاریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں خاص طور پر، چونکہ ہم آخری امت ہیں اور سب کچھ قیامت سے پہلے ہمارے ہی درمیان ہونے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک واضح کر دیا تھا کہ اس امت کے لوگوں کو جو زمانہ ملے گا، آنے والے دور میں جو ملے گا، وقت کیسے گزرے گا پتہ نہیں چلے گا، وقت اور ٹائم کیسے ختم ہو جائے گا انسان کو پتہ نہیں چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی ہے حتی یتقارب الزمان، یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا کیا مطلب؟ وتکون السنۃ کالشہر والشہر کالجمعہ، کہ سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ جمعے کی طرح گزرے گا، یعنی ہفتہ کی طرح گزرے گا، اور جمعہ دن کی طرح گزرے گا، اور دن منٹ کی طرح گزرے گا، اور منٹ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا۔ یعنی بہت جلدی اس زندگی میں یا اس امت کی جو عمریں ملیں گی یا جو ٹائم ملے گا، اس امت کے زمانے میں زمانہ بالکل قریب ہوتا چلا جائے گا۔ آج لوگ ایک دوسرے سے بات چیت میں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، کل ہی تو ہم نے جمعہ پڑھا تھا، کل ہی تو سنڈے تھا،
کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے جو پیغام بھیجا تھا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، ہم نے اس موضوع کو وقت کے حوالے سے ہم نے اس لیے پیش کیا کہ ہم انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے دسمبر کے مہینے سے گزر رہے ہیں، بلکہ اس مہینے کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں، اور ایک مسلمان کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک مومن کو اپنی زندگی میں وقت کی کس قدر کرنی چاہیے۔ آپ نے حدیثیں سنا اور قرآن کی آیات دیکھیں، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، سال کی شروعات میں اپنا پلاننگ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ پچھلے سال پر محاسبہ کرتا ہے کہ ہم نے پچھلے سال کتنے گناہ کیے، کتنے نافرمانیاں کیے، اس کا وہ محاسبہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آئندہ سال، آنے والا جو سال ہے، ہم اس کو لہو لعب میں نہیں گوائیں گے، فالتو کے کاموں میں نہیں گزاریں گے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ ہیپی نیو ایئر کے نام پر، جشن کے نام پر اس امت کے بہت سارے نوجوان خوشیاں مناتے ہیں۔ خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن انسان کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، اگر کسی چیز کا مطالبہ کرے گا تو اسی وقت کا مطالبہ کرے گا۔ اور ایک انسان جب بھی مرتا ہے، موت کے وقت بھی انسان کچھ نہیں مانگتا ہے فرشتے سے یا اللہ رب العالمین سے، ایک ہی چیز مانگتا ہے، وقت مانگتا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارے مال اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، تم اللہ کو نہ بھول جانا۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جس نے یہ غلطی کی وہ نقصان اٹھانے والا میں سے ہے، نقصان اٹھائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگو، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے بطور رزق، اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، اور موت کے وقت تم یہ کہو لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی مہلت کیوں نہیں دے دیا، تھوڑی میری عمر کو بڑھا کیوں نہیں دیا، تھوڑا موقع اور کیوں نہیں دے دیا، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک ہو جاتا۔ نیک ہونے کے لیے، نیک بننے کے لیے ایک انسان موت کے وقت کا مطالبہ کر رہا ہے، جو کہ کوئی مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن بھی انسان یہی کہے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اے نبی کاش آپ مجرموں کو دیکھ لیتے، کل قیامت کے دن کاش آپ مجرموں کو دیکھ لیتے جو اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے، گناہوں کی شرم کی وجہ سے، معصیت اور گناہ کر کے وہ اپنے سر کو رب کے سامنے جھکائے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے سن بھی لیا، ہم نے دیکھ بھی لیا جہنم کیا ہے، جہنم کے عذابات کیا ہیں، میدان محشر کے ہولناکیاں کیا ہیں، اے اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن بھی لیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے، اے اللہ دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دے، ہم یقین کرنے والے بن جائیں گے، ہم ایمان والے بن جائیں گے، ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو بھی جن کو بھی جتنا بھی فرصت ملا ہے، جتنی بھی فرصت ملی ہے، جتنا بھی وقت ملا ہے، ان کو قدر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ چھپرا کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، آپ سے جہاں تک ہو سکے مسجد کی ڈھلائی ہونے والی ہے، آپ تعاون کریں۔ اسی طریقے سے جناب محمود صاحب کافی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب ہیں جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بھی کافی بیمار ہیں، اور جو بھی امت مسلمہ کے افراد بیمار ہیں یا کسی چیز کے شکار ہیں، رب العالمین تمام لوگوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی بھائی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہے، رب العالمین مصیبت اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ رب العالمین نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، وقت کو نیک اعمال میں
کھپانے اور صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما، وقت کو بے فالتو اور لایعنی کاموں سے ہم سب کو اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔